السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ماننا یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کی مانی جائے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت مانی جا سکتی ہے۔ جس طرح خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی جب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار تھا، تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو تو تن صحت اور تن رستی عطا فرما، تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ تو قادر مطلق اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کو تندرستی عطا فرمائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن روزے رکھ کر اپنی منت پوری فرمائی۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی والدہ نے بھی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر کہ خدا کی باز پرست سے محفوظ رہ سکیں۔ یاد رکھیں جب کسی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو جب وہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا شرعی طور پر اور جو منت کو پورا نہیں کرتا تو وہ شرعی طور پر مجرم ہے اور گناہ گار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنے ہوئی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھے۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتے، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتے۔ قیس بن شماد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام ام خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں درافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میں نے الگ بلا کر پوچھا بیٹا
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھا دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہوں زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے لگتا ہے کہ آج ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے۔ پوچھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئیں کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ، بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئیں؟ ناظرین، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، جہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے ماں باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلی
اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ، ایسی گود میں امام حسین نہ آئیں تو اور کون آتا، جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی؟ ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ بھی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں دو عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آؤ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کے ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب میں کیا منع پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں یہ اعمال ہے، بس انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں یہ عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی تھی اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھی تو نیک بخت تھی مگر شوہر کی فرمانبردار نہ تھی، اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اور اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوگ در جوگ لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔
اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حکایتوں کا دیکھو شوہر کی فرمانبرداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کر اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔